کنزُ الایمان شریف، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا رشتہ دار یا کنبے والے ہوں۔ یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ رب العزت جل شانہ نے ایمان نقش کر دیا۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا۔ پھر کہیں میرے ساتھ، یہ ہیں وہ جو لوگ جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان نقش کر دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں گی اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور یہی اللہ کی جماعت ہے۔ حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ جس کے تحت انشاءاللہ ہم نے کہا تھا کہ ہم تفسیر کا آج پروگرام رکھیں گے مختصر، وہ اس لیے کہا تھا کہ ہمارا پہلا جو پروگرام تھا ہمارا مغرب سے عشاء تھا، تو اس وقت تو اتنا ٹائم نہیں جتنا آج کھل کے نعت خانوں نے نعت خوانی کی ہے ماشاءاللہ۔ 50 منٹ کبھی نہیں ہوا ایسا سینٹر پہ۔ نایاب ہمارے دلاور صاحب آئے، بڑی خوشی ہوئی۔ تو 50 منٹ میں گفتگو کرتا ہوں، 50 منٹ نعت خانوں نے پڑھ لی، ورنہ تو 20 منٹ نعت خان ہوتے ہیں، تو ہم 20 منٹ گفتگو کر لیں گے۔ تو ارادہ تو یہی تھا کہ تفسیر کر کے انشاءاللہ کچھ جو جمعے کے دن میں نے امام اہل سنت کے علمی مقام پر بات کی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ امام عالی مقام، امام اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ اس میں یہ حال ان کا تھا کہ جو خط آپ پڑھیں، ان کے خطوں کی پورا رسالہ موجود ہے، تو نیچے لکھا ہوا ہوتا سگے مدینہ، سگے مدینہ۔ اب سگے مدینہ لوگ تو پریشان ہیں، بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو بولے اوہ سگے مدینہ۔ جب پتہ ہوتا ہے تو وہ گمراہ ٹولے جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم جانتے ہو یہ کیا ہے سگے، اور وہ پھر بولتے ہیں نہیں نہیں یار یہ اعلیٰ تو کہنا نہیں چاہیے، ابھی تو کہہ رہا تھا سگے مدینہ، بہت اچھا، اور اب تو کہہ رہا ہے۔ تو یہ میں نے کہا تھا کہ کچھ کوشش کروں گا سگے مدینہ پر آپ کو آج کی گفتگو رکھوں خالی، ورنہ امام کی گفتگو، امام کے 55 علوم، ایک ایک علوم مانگتا ہے۔ میں نے آج آپ کو پتا صرف میں نے ایک نقطے پہ آج بات کی ہے، علم لدنی اور علم سائنس پر آج، اور آپ کے سامنے ہے کہ پورے 40 منٹ میرے گزر گئے۔ میں سوچتا ہی رہ گیا کہ ابھی کرامت بیان کرنی تھی یا وہ رہ گئی۔ خیر، آج ہم بات کریں گے سگے مدینہ۔ اللہ اکبر، امام اہل سنت۔ اب آیت کریمہ آپ نے تلاوت سنی پوری میں نے قرآن سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 سورہ 28واں پارہ، اللہ کے ارشاد فرما رہا ہے، اور سے سنیے گا توجہ سے۔ جو آج کل ہم اسی بری کیا کہتے ہیں اس کو، لت میں، میں تو لت ہی کہتا ہوں اس کو، یہ ہم بری لت میں پائے گئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہم سننی، بری لت ہے، بری لت ہے، ضد پہ بیٹھے ہیں، بس یہ ضد ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، تم نہ پاؤ گے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم ایسے لوگوں کو نہ پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، مومن ہوں، سچے ہوں، اور کافروں سے دوستی کریں۔ سنتے جاؤ۔ اور منافقوں کا حال بیان کرنے کے بعد یہاں سے مخلص ایمان والوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ مطلب پہلے وہاں منافقوں سے دوستی، کافروں سے دوستی کریں، کوئی ایمان والا ایسا کر سکتا ہے؟ یا اللہ فرمانا نہیں، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو ایسا کام کرے گا۔ فرمایا یہاں سے مخلص ایمان والوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر سچا ایمان رکھتے ہیں آپ اسے ایسا نہیں پائیں گے۔ سمجھے آپ؟ وہ تو ہیں وہ لوگ، ان کو تو منافق کہہ دیا کہ وہ جو ہیں جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ اور رسول سے بغض رکھتے ہیں، جو اللہ اور رسول کے کارٹون بنائے، نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے کارٹون بنائے، اللہ کے رسول کی شانوں کو قرآن مجید کے ترجموں میں، کتابوں میں اس طرح سے نبی کو گمراہ نعوذ باللہ کہیں۔ آپ کو صبح دوپہر کو پتہ ہی تھی، تحفیظ الایمان کا امام جو ان کے لیے وہ امام ہو، وہ کہتا ہے کہ جناب غیب کا علم صرف اللہ کو، بے شک اللہ کو، اور باقی اگر نبی کو جو غیب کا علم ہے تو وہ تو چور چمار اور مجنون کو بھی، وہ کتاب کی عبارت موجود ہے آج بھی پوری، میرے پاس لائن لگی ہوئی ہے، کیا مقصد ہے وہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے جبھی تو ان کا کہا کہ یہ غلط جملے ہیں، صحیح کرو،
صحیح کرو صحیح کرو، 3 دفعہ لیٹر لکھا. پھر چوتھی دفعہ حرمین شریفین کے علماء کو بولا کہ یہ عبارت صحیح ہے جنہوں نے کی اور یہ مانتے نہیں ہیں کہ صحیح ہے. تو وہاں سے فتویٰ آیا کہ یہ کافر ہیں. وہاں سے حرمین سے اور اعلیٰ حضرت نے پھر نیچے لکھا کہ جب انہوں نے علماء نے کہا تو یہ اپنا دین اور ایمان بیچ چکے ہیں بظاہر. تو یہاں یہ فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں سے دور رہو جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں صلح کلی ہے نا. بڑی لغت ہے یہ، بڑی لت ہے. لت کہتا ہے، لتی کی لت لگی ہوئی صلح کلی. کیا یار مسلمان ہے بھائی، یار کلمہ پڑھتے ہیں ان کے ساتھ نہ ملیں، چائے نہ پئیں اس کے ساتھ. بہت سے لوگوں کو چائے پیتے بھی دیکھا، پتھر کھاتے بھی دیکھا. بولے یہ کیا بات ہوئی، کلمہ پڑھتے ہیں. پھر کلمہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں جو دوسرا نبی پیدا کر چکے ہیں، نعوذ باللہ. اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی تو کلمہ پڑھ چکے ہیں، وہی تو کلمہ پڑھتے ہیں نا کہ نہیں پڑھتے. پھر وہاں جاتے ہو تو سمجھے آپ کو نہیں بھائی نہیں، یہ تو ہے قرار دے دیے گئے. تو مقصد یہ ہے کہ یہاں صلح کلی کو یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ سے اور اس کے رسول سے مخالفت جس نے کی، یعنی ان سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی شان ہی نہیں ہے، ان کا ایمان اس کا گوارا ہی نہیں کرے گا کہ خدا اور رسول کے دشمنوں سے دوستی کرے، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا خاندان میں کوئی اور ہوں. دیکھا آپ نے، یعنی خاندان میں کوئی بھی ان کے افراد ہوں، بیٹے ہوں، خاندان، بھائی ہو، بہن ہو، رشتہ دار ہو. ہمارے یہاں بھی جملے ہوتے ہیں بہت سے، یار تمہیں کیا پتا بھائی بیٹی دی ہے، تمہیں کیا پتا بھائی داماد ہے، بھائی داماد، یا بہت سارے جملے آپ سنتے رہتے ہیں. یار رشتہ داری چچا ہے یار، اگر وہ 2 نمبر ہے تو کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم بیٹے نہیں. لیکن یہاں یہ فرمایا تمہارے باپ ہوں، بھائی ہوں، بیٹے ہوں، سگے اور کنبے کے لوگ ہوں، رشتہ دار ہوں، ان کے بارے میں یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر وہ ان سے بچ کر، ان سے دور رہ کر، ان سے دور رہ کر ایمان پر قائم رہے تو ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں روح الامین کے ذریعے، حضرت جبریل کے ذریعے ان کو مدد فرماؤں گا اور ان کا ٹھکانہ جنت میں ہمیشگی کے لیے رکھوں گا جہاں نہریں بہتی ہیں. پھر یہی وہ جماعت والے ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، سچی جماعت یہی فرمائی. اب دیکھیے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے گستاخوں سے دوستی مسلمان جو ہوتا ہے نا، ایمان والا نہیں کرتا، کبھی نہیں کرے گا. یہ پورا جو آپ سن رہے ہیں نا ترجمہ، اگر کسی شخصیت کو سامنے رکھتے ہیں نا، علماء فرماتے ہیں اس کی مصداق امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ہیں. بہت آپ سمجھ لیں، کسی بھی چیز میں آپ ان کی پوری سوانح اٹھا لیں، انچ پر ذرا سا فرق نظر آ جائے کسی بات پر، وہیں دھڑا دیتے تھے. اللہ اکبر، وہیں بات کرتے تھے. ایک نواب صاحب تھے، واقعہ یاد آیا، دیکھیں آپ، واقعہ بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے، لوگوں کو جلدی ہے، صبح مسئلے صبح چھٹی ہے لیکن موروں کی چھٹی نہیں ہے. واقعہ سنیے. ایک نواب نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ آپ کا رامپور جو ہے سسرال ہے، تو آپ آتے ہوں گے تو مہربانی کر کے فقیر کے گھر پہ آئیے. فقیر کا گھر حاضر ہے، میری بھی وہ ہو جائے گی کہ آپ میرے گھر پہ آئے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا لیٹر کے جواب میں نے سنا ہے کہ تم جو ہے محرم میں سبیلے بناتے ہو، کالے کپڑے پہنتے ہو، سنو کالے لوگوں سنو، کالے کپڑے پہنتے ہو اور ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہو انہیں کے مجمع میں اور ان کی محفل میں، اور یقیناً میں نے جس سے سنا ہے وہ میرا بڑا خاص بندہ ہے، اور اس نے ثبوت کے ساتھ بتایا کہ یہ کام کرتے ہیں. سنو اگر تم یہ کام کرتے ہو، خدا کی قسم نہ میں تمہارے پاس آؤں گا نہ تم میرے پاس آنا. اور سنو ہاں اگر تم تائب ہوتے ہو ان چیزوں سے تائب ہوتے ہو، توبہ کرتے ہو تو مجھے بتانا، سب سے پہلے امام تمہارے گھر آئے گا. تو یہ چیز مصداق ہے اس آیت کریمہ میں. آپ دیکھیں ہو بہو اعلیٰ حضرت کی شخصیت آپ کے سامنے آئے گی، ہے نا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. امام اہل سنت اس آیت کے اوپر ریسرچ کی. آپ عدد کے ماہر تھے، میں نے علوم بتایا نا، الف بے جیم دال ابجد کہتے ہیں نا، الف کا 1، با کا 2، جیم کا 3، یہ ابجد کے حروف ہوتے ہیں، جانتے ہیں جو علماء، جو خاص کر یہ پیر و عظام جو تعویذ دیتے ہیں یہ ابجد سے ہی بنا کر تعویذ دیتے ہیں. کسی کے نام کو دینا ہو تو یہ نام، اور یہ ہنر اعلیٰ حضرت کے پاس بہت اعلیٰ تھا. دسترت جس کو کہتے ہیں نا، یہ ابجد کے ماہر تھے. آپ نے ان کے حروف نکالے، کن کے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم من. اللہ فرماتا یہی تو لوگ ہیں ایمان والے جن کے سینے کے اوپر، دل پر ہم نے نقش کر دیا. اعلیٰ حضرت فرماتا ہے میں نے عدد نکالے تو وہ عدد بنے 1272، 1272 اعلیٰ حضرت کی پیدائش کا دن. کر لو ریسرچ جا کے، میں تو جملہ کہہ دیا نا، وقت ریسرچ کرنا تمہارا کام، عدد جانتے ہو تو لگا لینا، نکال کے میرے پاس لیا نا. اللہ دیکھو یہ امام
یہ ہے مصداق اس آیات کریمہ کے کہ اعلیٰ حضرت ہو بہو. اور پھر دیکھیں اللہ نے جب وہ دیے بات تو پھر وہ گر بھی دیے. اب میں حدیثیں طوالت کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا، ورنہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے ان کا عمل دیکھیے. اس آیت میں مخلص ایمان والوں کا ایک وصف بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے دوستی نہیں کرتے تھے وہ، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دکھایا کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں. چنانچہ معقول ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بڑے جرنل ہیں، فاتح ہیں، بہت بڑے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں اپنے باپ جراح کو قتل کر دیا. جنگ احد اپنے باپ کو قتل کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن اپنے بیٹے عبد الرحمن کو لڑائی کے لیے طلب کیا. یعنی آپ نے یہ مکالمہ بھی سنا ہوگا، حدیث طوالت کے لیے نہیں سنا رہا، کہ باپ نے بیٹے سے کہا، ابو عبد الرحمن نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ آپ بچ گئے، 2 دفعہ میری تلوار کے نیچے سے آئے تھے. وہ میں نے کہا یار ابا والد ہیں چھوڑو. اللہ ابو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو تھا نا، اگر تم میری تلوار کے نیچے آتا نا تیرے 3 ٹکڑے کر دیتا. اس وقت تو دشمن مصطفیٰ تھا. دیکھا یہ ہمیں کیا مل رہا ہے، ان قولوں سے کیا مل رہا ہے، ان اقوالوں سے کیا مل رہا ہے، صحابہ کی سیرت سے ہمیں کیا مل رہا ہے کہ دیکھیں ہم سیکھیں آج ہم. اللہ اکبر. اس کے بعد فرمایا مسلمانوں خدا لگتی کہنا اگر آدمی کروڑ جائیں رکھتا ہو، سب کی سب ان کی عظیم دولتوں پر نثار کر دے تو اللہ کو مفت پالے. یعنی کچھ بھی کروڑ رکھتا ہو معاملہ. اور پھر زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کا حال یہ دیکھیں آپ، اللہ اکبر، تعظیم کا حال دیکھیں کہ انہوں نے بھی اپنے رشتہ دار کو، قریبی رشتہ دار کو ایک غزوہ کے اندر اسی بات پر کہ تو اللہ کے رسول کا دشمن ہے سر قلم کر دیا. میرے دوستو یہ بے شمار مثالیں ہیں جو اس میں حضرت عتبہ حضرت ابو عبیدہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ ابن عتبہ، حضرت ابن عتبہ، یہ حضرت ابو عبیدہ جو ہیں عتبہ کے بیٹے ہیں. عتبہ خطرناک دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھا نا آپ نے، خطرناک ترین دشمن. اس کے بارے میں لکھا ہوا آتا ہے کہ جنگ بدر کے دن یہ موقع ہوا کہ عتبہ اور شیبہ کو اور ولید بن شیبہ کو بدر میں قتل کیا گیا، اور قتل کرنے والے حضرت حمزہ کے بھی رشتہ دار تھے اور حضرت ابن عبیدہ کے بھی رشتہ دار تھے. دونوں کو یہ بتایا قتل کی وجہ کیا تھی، تم اللہ اور رسول کے دشمن ہو، تمہارا ہماری اس دوستی سے واسطہ نہیں. اس میں ایک طوالت والا واقعہ بھی ہے جس کے اندر ایک اللہ رب العالمین، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خط دیا تھا کسی عورت کو، ایک صحابی کو رازدار بنایا، اور رازدار صاحب نے راز کھول دیا کہ میرے رشتہ دار مکہ میں ہیں اور نبی علیہ السلام آ رہے ہیں حملہ کرنے، بچنا. تو سرکار علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابی نے یہ خط بھیجا ہے کسی عورت کو، اور مولا علی جا کر اس خط کو لے کر آئے. تو اس کے بعد ان کو معاف بھی کیا. تو رسول اللہ کس وجہ سے معاف کیا کہ سنو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اس کا تو سر قلم ہوگا، اس نے گستاخی کی ہے اور یہ راز افشاں کیا. سرکار نے فرمایا نہیں، اللہ کا حکم ہے، میں نے بدر والوں کو معاف کر دیا. تو یہ بدری ہے، آئے ہے. اور وہ بھی بڑی معافی مانگ رہے تھے کہ میں نے اس وجہ سے نہیں کیا، وہاں میرے غریب ماں باپ اور بزرگ تھے تو میں نے کہا تم سائڈ پہ ہو جانا کہیں تم بھی لپیٹ نہ آ جاؤ، صرف اس ہمدردی کے تھے. لیکن اللہ نے معاف کر دیا تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں، اس امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی کی شان. آج ہم بات کر رہے ہیں عشق رسول. یہ عشق رسول ہے، جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے نا، جو عاشق رسول ہوتا ہے نا، وہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہوتا ہے تو ہی عاشق رسول ہے. سمجھ لیجئے، باقی عاشق رسول کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ پھر عاشق رسول نہیں. عاشق رسول ہونے کے لیے یہ شرطیں لازمی ہیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئی کہ آپ اپنے بھائی، رشتہ دار، عزیز، اقارب، اللہ اور رسول کے لیے اگر وہ دشمن ہیں یا گستاخ ہیں ان کو چھوڑ دو. اب رسول اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا محبت دیکھیے اور عشق دیکھیے. یوں تو آپ عشق سنتے رہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا، سرکار علیہ السلام سے تو عشق ہم کیا بیان کریں، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت نے جو عشق کیا نا حضور علیہ السلام کی نسبت سے کیا، یہ کمال ہے نا. دیکھیں آپ اعلیٰ حضرت کی نسبت سے کمال کا عشق کیا. وہ حضور علیہ السلام سے تو عشق کا تو معاملہ آپ کو پورا ہدایت کے بخشش نظر آ جائے گا. ہدایت کے بخشش نظر آئے. فتوحات مکیہ لکھی ہے
ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے عالم ہیں نا، اب جان چکے ہیں ان کو، تو ان کا وہ انہوں نے جب لکھی نا فتوحات مکیہ، تو اس کے اندر آقا علیہ السلام کی شان بیان ہے، اتنا عشق ہے اس کے اندر. تو کسی نے پوچھا یار آپ نے کتاب میں اتنا عشق بیان کیا ہے تو آپ کے سینے میں کتنا عشق ہوگا؟ تو وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ میں کتاب نہیں لکھتا، اور یہی الفاظ اعلیٰ حضرت کی ہدایت کی بخشش کے لیے کہ یہ کتاب اگر میں نہ لکھتا تو میرا سینہ پھٹ جاتا حضور کے عشق سے. یہ لاوا تھا، یہ میں نے کتاب کی شکل میں شائع کر دیا. تو امام اہل سنت نے فرمایا ہدایت کی بخشش یہ وہ خزانہ ہے جو میرے سینے میں مدفن تھا. جس طرح ابن عربی نے فرمایا اسی طرح میں نے بھی یہ کتاب لکھ کر اپنا عشق کو ڈیوائڈ کر دیا، تقسیم کر دیا. اور اعلیٰ حضرت کا عشق کیسا دیکھیں آپ، اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت عشق کرنے پہ آئے، غور سے سنیے گا. تو نبی علیہ السلام کی اولاد سے ایسا عشق کریں. سرکار کا عشق تو الگ ہے نا، نبی علیہ السلام کی اولاد سے عشق ایسا کریں کہ آپ ہر بچے کا ہاتھ چومیں، ہے نا، ہر بچے کا ہاتھ چومیں. کمال ہے. وہ بولے حضرت آپ نے تحقیق بھی نہیں کی کہ یہ سید ہے کہ نہیں؟ بولے تجھے کیا پتا، بس تم نے کہہ دیا سید ہے. اب تحقیق اللہ رسول جانے. اور اگر صحیح نہیں نکلا اور صحیح نکلا تو پھر رضا کہاں جائے گا؟ اگر یہ صحیح نکلا اور رضا نے غلطی سے کہہ دیا نہیں تو غلط ہے، تو پھر رضا کو کہاں جواب دینا پڑے گا، ہے نا یہ بات. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہہ کے قیامت تک کے لیے سب اس عشق کو امر کر دیا کہ تیری نسل پاک میں، جس کو آتا ہے وہ پڑھے، بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں ساری آل، اس لیے ہمیں آل رسول سے بچے سے احترام اور عزت کرنی چاہیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کے عشق کا، ہم ساگے مدینہ تک پہنچنے سے پہلے میں آپ کو ان کی زندگی کا پہلے سیلف ذاتی تجربہ بتاؤں کہ کیسا عشق. ان کے خلفاء فرماتے ہیں، حضرت امام بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم اعلیٰ حضرت کے کمرے میں داخل ہوتے، کمرہ دیکھیے آپ، اللہ اکبر، ہزاروں کتابیں لکھنے والا کوئی ایسا معمولی آدمی تھوڑی ہوگا. بولے بلڈنگ بنی ہوئی ہوتی تھی ان کے کمرے میں، بلڈنگ، سب حیران، بلڈنگ، کتابیں، چھت نہیں، چھت کے اوپر بھی کتابیں 2-4 رکھی ہوئی، بیچ کے اندر چھوٹی سی جگہ کے اندر امام اہل سنت ریسٹ فرما رہے ہیں یا سو رہے ہیں. اور وہ اس وقت ہم نے سونے کی حالت میں دیکھا کہ ایک ہاتھ گال کے نیچے، دوسرا ہاتھ کان کے نیچے، ٹانگیں پاؤں اپنے موڑ کر پیٹ پہ لے آنا، گھٹنے جھک کے اس طرح بیٹھنا. بولا ہم نے دور سے دیکھا نا تو ہمیں ایسا لگا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سونے میں بھی، حالانکہ صرف 2 سے 2.5 گھنٹے سوتے ہیں، پوری کتابوں میں ہم نے پڑھا، پوری ریسرچ کر کے. باقی زندگی یا ظاہر ہے اتنا کام کیا تو ایسا ہی کیا ہوگا، ورنہ 24 گھنٹے ہماری طرح کیا معاملہ. 2 گھنٹے سوتے تو کس طرح سو رہے کہ نام محمد. اسی لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا کہ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا سہارا نام محمد. ارے اپنے رضا کے قربان جاؤں، اپنے رضا کے میٹھے رضا کے، اپنے رضا کے قربان جاؤں، اپنے رضا کے قربان جاؤں، جس نے سکھایا عشق محمد، جس نے سکھایا عشق محمد. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت، ابھی میں شروع ہو رہا ہوں نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو، میرے عشق کا پیمانہ دیکھنا چاہتے ہو تو میرا دل چیرنا. یہ مفتی اعظم ہند نے بھی کہا ہے، میرے دل کو چیرنا، ایک ٹکڑا یہاں رکھنا، ایک ٹکڑا وہاں رکھنا، اور دونوں میں غور سے دیکھنا. تو پہلے ٹکڑے میں سیدھے ہاتھ پہ اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اور دوسرے پہ کیا لکھا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. میرے مرشد مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ خدا ایک پر ہو
تو ایک پر محمد خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں. اب دیکھیں نسبت ہم چلتے ہیں نسبت اعلیٰ حضرت میرے آقا کا عشق تو اپنی جگہ ہے. اس سگے مدینہ پہ پہنچ رہا ہوں نا تو پہنچنے کے لیے ذرا بیس بنا رہا ہوں. اب دیکھیے آقا علیہ السلام کے شہر سے کیسی محبت ہے نا, شہر سے کیسی محبت. اب دیکھو شہر مدینہ سے کیسی محبت آپ نے سنا ہوگا اور روایتوں میں بھی آپ سنتے ہیں, بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ جو اپنے مدینہ شریف پہنچنے کے بعد اپنے سلیپر بیگ میں اور بغیر سلیپر کے حکمت یہ ہے کہ کہیں حضور علیہ السلام کے قدم مبارک اور میرے گندے چپل کہیں لگ نہ جائیں. کہاں جواب دیں گے؟ امام مالک کا یہی کمال تھا بھائی, امام مالک کا بھی یہی کمال تھا. تو آپ چپل کو رکھ کے ننگے پاؤں چلتے تھے. اب دیکھیے مدینہ پاک کے کانٹوں سے محبت میرے اعلیٰ حضرت کو ہے, سبحان اللہ. کسی سفر میں جا رہے پیدل تو کسی ریگستان کے اندر ایک کانٹا چپ گیا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو. غور سے سنیے گا, کانٹا چپ گیا تو اب آپ بتائیے, کانٹا اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں جو مدینے جاتے ہیں, ہم تو جاتے رہتے, ہم تو یہ سب چیز دیکھتے ہیں. مدینے پاک ہم نے اکثر ہمارے ساتھ مولانا صاحب ملے تھے, ہم جا رہے تھے, میں نے کہا یار حضرت یہ اپنے ملک میں اتنے کانٹے ہوتے ہیں زیادہ اتنا بڑا کانٹا مدینے پاک میں, بولے جیسی جگہ ہوتی ہے ویسی آزمائش بھی ہوتی ہے بیٹے. یہ یہاں وہ کانٹا بھی بڑا سخت قسم کا, آپ دیکھیں کبھی جائیے, اب آپ کو پتہ مل گیا نا تو آپ ڈھونڈیے گا. تو وہ کانٹا چبھا اعلیٰ حضرت کو. مجھ جیسا آدمی ناقص چھوٹا موٹا عشق تو ہے لیکن چھوٹا موٹا پہنچا تو کیا کرتا ہے, نکالتا سائڈ پہ رکھ دیتا, ٹھیک ہے نا, زیادہ اور کوئی دنیا دار ادار ہے یار کیا یار کانٹا لگ گیا یار, اٹھا کے پھینکتا, ذرا سا بجھل ہوتی طبیعت ہے نا. اب امام کو دیکھو یار, امام اہل سنت اعلیٰ حضرت, کانٹا نکالا, دیکھا, چوما, سنو چوما, عشق دیکھو عشق, اس زمین سے عشق, زمین نہیں اس زمین کے کانٹوں سے عشق. پھولوں سے عشق تو سب کرتے ہیں نا, کانٹوں سے عشق کر کے دکھاؤ. عشق بھی کیسا, نکالا, چوما, چبا ہوا کانٹا, چوم کر آنکھوں سے دونوں میں لگایا, دل پہ رکھا اور کیا فرمایا کہ خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے, خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے, آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا, آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. یہ تو تھی کانٹوں کی بات, کانٹوں کی بات. سگ پہ آ رہے ہیں ہم, سگ پہ آ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت فرماتے ہیں مدینہ پاک کے کتوں سے سننا یار. اعلیٰ حضرت نہیں فرماتے امام جامی اٹھاؤ, امام جامی تو کہتا کاش میں مدینے کا کتا ہوتا. سگ کے معنی کتا, آپ سمجھے, سگ کے معنی کتا. آئیے تھوڑی سی ایک آپ کو وضاحت کر دوں, میں نے سناتا رہتا ہوں کبھی, اور آپ نہ سنیے تو دوبارہ سنیے. امام اعلیٰ سنت نے سگ کی پہچان کرائی ہے. مدینہ پاک کا بار بار ہر آدمی کہتا ہے کتا, سگ 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 کہتا میں مدینہ کا کتا ہو جاؤں. پھر کتا کی صفت کے حساب سے کہتے ہیں, صفت ہی اس کی اتنی ہے. مفسروں نے لکھا ہے کتے میں اتنی زیادہ صفتیں ہیں, اگر کوئی بندہ اس صفتوں کو اپنا لے تو اللہ کا ولی بن جائے. کتے میں رات جاگنے کی صفت, کتا راتوں کو جاگتا ہے, عابد رات کو جاگتا ہے. کتے میں وفاداری, اور جس کے اندر اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی وفاداری ہو تو پھر وہ ولی بنے گا نہیں بنے گا. یہ کتے کی صفتیں ہو رہی ہیں. ایک جگہ پڑا رہے ہڈی ڈالو, اس کو تمنا نہیں ہوگی کہ مجھے گوشت دو. دیکھا آپ نے, اور اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہے وہ آزمائش کو بھی پورا کرے. تو یہ ہے صفت کتے کی. تو کیا سگ مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں, پیر و مرشد بڑے ولی اللہ گزرے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اپنے ملفوظات شریف میں, تو وہ ایک دفعہ مدینہ پاک سفر کے لیے لے گئے, مریدین ساتھ تھے, اور مریدین کو آپ نے بٹھا کر تعلیم دی کہ سنو, نصیحت کی, دیکھو یہ مدینہ شریف ہے, پہلے سن لو میری بات, میرے ساتھ چل لو, یہ حرکت نہیں کرنا. سب کو بتایا کہ دیکھو وہاں پتھر آئے تمہیں ملے تو پتھر کو ٹھوکر نہیں ماننا, لکڑی نظر آئے
خبردار اس کو بے تکے پن سے یا کسی چیز کو توڑنا مت بے دردی سے, کسی چیز کو ٹھوکر نہیں ماننا. پھر فرمایا تو کہاں سن لو, اگر تمہیں کتا نظر آئے نا تو اس کو بھی نہیں مارنا نہ جھڑکنا. کتا بھی نظر آیا تو جھڑکنا. مریدوں نے رکھ لی بات, خلیفہ سب نے, اتفاق کی بات ہے خلیفہ ان کے تھے. تو وہ رات کو مدینے سے تھوڑا سا آگے گئے ہوں گے تو اندھیرا ہو گیا. تو اس زمانے میں لائٹیں تو نہیں تھی, کم تھی بالکل, لائٹیں کیا ہوں گی تو موم بتیاں تھیں. تو وہ بیچارے اندھیرا دیکھ کے بھاگتے ہوئے آئے تو رستے کے اندر کتا مل گیا جن کے اوپر ان کا پیر زوردار طریقے سے لگ گیا, اور کتے نے چلانا شروع کیا ہوگا جس طرح ہوتا چلا, اور یہ گھبرا گئے. واپس آئے, سوچنے لگے یار میرے مرشد نے منع کیا تھا کہ کتے کو مارنا نہیں یا پتہ نہیں لگنا, میں تو کیا کرتا, مجبوری میں ہو گیا یہ. اب یار مرشد پوچھیں گے تو چلو مرشد سے غلطی کی معافی کی طلبی کر لیتا ہوں. دیکھو اس سگے مدینہ سمجھنے کی کوشش کرنا, پھر آپ کو مزہ آئے گا امام اہل سنت کے ان اشعاروں کا, پھر آپ سمجھیں گے. اب جب وہ پہنچے مرشد کے پاس, مرشد اپنا پیر دبوا رہے تھے مرید کے ساتھ, تہمت نیچے تھی, دبوا رہے تھے. وہ پہنچے, حضرت بڑا غضب ہو گیا. بولا کیا ہو گیا؟ بولا آج میں آ رہا تھا تو ایک کتا جو ہے راستے میں نظر آ گیا اور میں اندھیرے میں تھا, بھاگتا ہوا نکلا تو بہت زوردار پیر اس کے اوپر رکھ لیا. مرشد نے اپنا تہمت اٹھایا, بولا یہی تیرا پیر ہے نا؟ آئی سمجھ میں بات کہ نہیں آئی؟ اس کا کیا فرمایا, ہاں میرے دوستو بزرگوں, کہ یہ کتے کا نشان جو ہے وہ دکھایا, دیکھ کہ وہ کتا نہیں تھا, دراصل میں تھا جو گھوم رہا تھا. اللہ کے ولی گھومتے ہیں دربار اقدس میں, کہتا جامی کہہ رہے کہ میں کاش کتا ہوتا میں وہاں کتے کو چوم لیتا. اب امام اہل سنت کا شعر سنو, سبحان اللہ, لو مزہ, اللہ اکبر. کیا امام اہل سنت فرماتے ہیں, غور سے سننا, کیا بات ہے امام اہل سنت کی. امام اہل سنت کہتے ہیں کہ تو بڑا احمد رضا عالم بنتا ہے, لکھتے ہیں تو بڑا عالم بنتا ہے, تو بڑا فاضل بنتا ہے, اور تو سمجھتا ہے دنیا کہتی ہے تو بہت ذہین ہے, رسائل میں 1000 کتابیں اور یہ معاملہ, لیکن تیرے پاس دماغ نہیں. سمجھو, اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس دماغ نہیں. بولے بھائی کیوں, میرے پاس کیوں دماغ نہیں بجائے؟ تو کہتے ہیں تو مدینے پاک گیا اور مدینے کے کتے کو نہیں چوما تو نے. اللہ, مدینے کے کتوں کو نہیں چوما. تو اسی لیے آپ نے فرمایا نا مکتے کے اندر کہ بڑی رضا کسی سگے آئے ہے طیبہ کے پاؤں کو چومے, رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں کو چومے, تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے, تم اور آہ کہ اتنا دماغ تمہارا ہوتا تو وہ مدینے کتے کو چومتا. رضا, اللہ اکبر. اب اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت سفر میں تھے نا, بس یہ آخری بات کر رہا ہوں, وقت نہیں ہے, وقت ہو گیا میرا, 5 منٹ باقی ہیں ایکچول جو میرے ہونے چاہیے 30 منٹ اس میں. اب سنیے, اعلیٰ حضرت مدینے شریف گئے. اب جستجو کیا تھی دل میں کہ یا رسول اللہ آج آپ کا دیدار خوابوں میں تو کرتے ہیں, آج جاگتے ہوئے دیدار کرنا. بس ایک ہوتی ہے ضد, عاشق رسول کی ضد بھی تو ایسی ہوتی ہے نا, کیسے انہوں نے ضد کیا, کیسے عاشقوں نے ضد کیا. حضرت سید احمد کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلسلہ بہت بڑا ہے, غوث پاک کے زمانے کے ہیں. غوث پاک بھی اس مجمع میں تھے, ان کے ساتھ حج میں شامل تھے. 500 آدمی لوگوں نے روضہ مبارک پر دیکھا. آپ کے دل کی تمنا یہ تھی حضرت احمد کبیر سید احمد کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ بس میں نے کچھ نہیں کرنا, اب میں جاؤں گا خوابوں میں تو چومتا ہوں سرکار علیہ السلام کا ہاتھ مبارک کو بوستا ہوں, میں جا کے مزار اقدس پہ کہوں گا یا رسول اللہ آج یہ فقیر آپ کا بیٹا مزار سے جائے گا نہیں, یہیں بیٹھا رہے گا جب تک کہ آپ کے ہاتھ باہر نہ آئے اور ایک چول میں ہاتھ نہ چوم لوں. لکھنے والے کون ہے؟ غوث اعظم. باقی تب دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں نا آپ کو, باقی ختم. غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ احمد کبیر صاحب نے جب صدا لگائی نا, سب نے دیکھا کہ اندر سے ہاتھ نکلا اور احمد کبیر نے ہاتھ چوما. اس کے بعد سید احمد کبیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا عمل کیا کہ دروازے کے باہر آ کے لیٹ گئے دارالسلام کے, اور کہا جو بھی اب یہاں سے گزرتا تھا میرے کو پاؤں مارتا جائے, مارتا جائے, مارتا جائے. سب نے پوچھا یہ کیا بات ہے, اتنا بڑا مرتبہ مل گیا تمہیں؟ بولے اسی لیے تو کہ کہیں میں اوپر نہ اٹھل جاؤں, لوگ دیکھیں بڑے بڑے اولیاء دیکھ رہے ہیں یہاں, وہ یہ سمجھیں گے یہ کتنا بڑا ہو گیا, تو آج مجھے ایسا کر دو کہ نہیں
اس بات پہ نہیں ہے، فخر تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عاشق ہیں، عشق کی بات ہو رہے میرے دوستوں بزرگوں. تو وہ پھر امام نے کہا مجھے دیدار چاہیے. پہلے دن گئے 1000 درود پاک پوری رات پڑھا مسلسل صبح تک. پھر دوسرے دن معاملہ نہیں بنا، دیدار نے تو کہا کلام لکھتے ہیں بھائی، وہ سوے لال زار پھرتے ہیں تیرے بن بہار پھرتے ہیں، وہ سوے لال زار پھرتے. پہلے دن 3 شعر مکمل کیے، دوسرے دن 3 اور شعر کیے. بڑی لمبا کلام ہے، دیکھا نا. آخری دن بے بس تھوڑا سا ہوتا نا آدمی مایوس آیا تھا، تو وہ رو رہے، آنکھ بند کر لی، یا رسول اللہ ٹھیک ہے میری اوقات کیا ہے، اے ہے میں ہوں کیا جو میں آپ سے کہوں کہ دیکھیں آپ کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. آخر میں آنکھ بند کی اور رو رہے ہیں، آنسو جا رہے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے. وہ میں نے پوری تمہید کی نا گفتگو کی، اب اس شعر کے اندر آپ سمجھ جاؤ گے ساری بات. اعلیٰ حضرت نے سب کو بتایا کہ کوئی کیوں پوچھے، رضا تو ہے کیا حیثیت. یہاں پہ کتوں کا شان ایسی ہے کہ اولیاء کرام چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کتے بنے، رضا تو ایسی بات کرتا ہے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں، تجھ سے کتے 1000. یہ شعر کہا ہے، آنکھ کھلیے حضور علیہ السلام سامنے تشریف. بے اختیار کہا ہوگا کہ اس صورت نو میں جانا کھا تے جانے جہانا کھا، سچ آکھاں تے رب دی میں شانا کھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. کہو سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری رات تو مانگتا ہے نا، یہ تو میں صرف سگے بتا رہا ہوں. اور اعلیٰ حضرت کا عشق ہو، عاشق کی گفتگو ہو، تو کیا یہ آدھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی بڑی چیز ہے؟ معمولی چیز ہے. بتا خدا گواہ. ابھی تو کیا کیا نکات ابھی آ رہے ہیں، میں تو اینڈ کرنے والا تھا. اب سنو نا، اعلیٰ حضرت کے پاس کوئی شخص آیا، خدمت گورا، پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، اور وہ کہنے لگا امام اہل سنت آپ کی کیا شان ہے، بڑی شان بیان کہ آپ مجدد، آپ یہ، آپ کو تو فکر ہی نہیں ہے قبر کی. کیا کرا، کیا بولا، قبر کی آپ کو کیا فکر، آپ اتنے بڑے عالم فاضل، اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ، اللہ کے رسول کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے، سرٹیفائی ہے آپ کے پاس علم اتنا ہے کہ آپ قبر میں آپ تو روشنی ہوگی، آپ جائیں گے تو ہر جگہ روشنی چاندنی ہوگی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملفوظات میں، آپ فرماتے ہیں بھائی نہ مجھے اپنے علم پہ مان ہے، نہ اپنے مجددی پہ نہ مان. چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے. ایک اور شعر پڑھ دوں کہ سبحان اللہ. کسی کو برا لگے تو برے لگے، برا لگے تو برا لگے، کہ جنا بنے گی. امام کا پیغام، امام کی وصیت کیا ہے سن لو، کہ جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جنا جنت بن جائے گی. کیسے بنے گی؟ کہ جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے. سبحان اللہ. کمزور ہے نا، چلو اینڈ کر دیتا ہوں یار، ناراض نہ ہو. فیضان رضا. آخری بات کر دیتا ہوں، اس لیے کہ جس نے بیچارے نے آج کا اہتمام کیا، ہمارے اویس بھائی نے، ان کی والد کی بھی آج 25 تاریخ کو برسی ہے، اس کے تحت یہ پروگرام ہو رہا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. جو بہترین پروگرام آج ہوا نورانی وصیت کے اندر 4 کہ جنا بنے گی محبان 4
پر جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے۔ اب سنیے، اعلیٰ حضرت نے وصیت کی اپنے بسی، جمعے کا دن ہے، جمعے کا روز ہے، 1:45 بجے 1:45 کا ٹائم، مؤذن نے اذان دی، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور روح مبارک رخصت ہو گئی دنیا سے اعلیٰ حضرت کی، ٹھیک ہے نا، 25 صفر 19، آپ کو تاریخ بھی پتا ہے، اور 1340 ہجری۔ لیکن اس سے پہلے 1-2 دن پہلے صاحبزادے بھتیجے کو بلایا آپ نے اور کہا سنو، میری قبر کو جو ہے نا، اختتام پہ ہوں، میری قبر کو جو ہے نا کیسے بناؤ گے؟ بولے امام جیسے بنتی ہے، آپ کی تھوڑا سا لمبائی میں 1 آدھا انچ آگے کر دیں گے، چوڑائی میں تھوڑی سی اور اچھی کر دیں گے۔ بولے نہیں نہیں، اونچائی میں لمبی کرنا۔ سنو یار، وصیت، وصایا شریف کے اندر وصیت ہے، اونچائی میں لمبی کرنا۔ اب بھائی اونچائی میں مطلب سب لوگ حیران، امام تو اونچائی میں تو کسی کی ہوتی نہیں، کسی کو یہ بھی آپ نے کبھی کسی سے کسی کری اونچائی کے اندر کہ 7 فٹ 7.5 فٹ کر دیو؟ نہیں، امام فرمایا نہیں، تو اونچائی میں کرنی ہے، کرنی۔ اچھا حکم بھائی، وجہ کیا ہے امام؟ بولے تجھے کیا پتا، ساری زندگی احمد رضا کھڑا ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتا رہا۔ سنو عشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت کا، ایسا عشق لاؤ کوئی عاشق امام، لاؤ ایسا کوئی عالم، دکھاؤ مجھے کہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی امام اعلیٰ حضرت جو ہے تمہارا احمد رضا جب نبی کے صلاۃ و سلام پڑھتا تھا تو کھڑا ہو کے پڑھتا تھا۔ تو کیا چاہتا ہے؟ میرے آقا میری قبر میں آئے اور میں بیٹھ کے سلام پڑھوں؟ میں کھڑا ہو کے پڑھوں۔